من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات کی علم کے متعلق فضیلت ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہماری پاس حدیث ہے چوتھے باب امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ ہاں پڑھیے راغب صاحب۔ لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج۔ إن الله تعالى أوحى إلى دانيال أن أمقت عبادي إلي الجاهل المستفتح بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وأن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل۔ کیا بیٹا؟ اللازم للعلماء تعالی وللعلماء الفاضل وعن الباقر کہہ رہے ہیں وعنہ عن زین العابدین علی بن الحسین، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے حدیث ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ کیا فضیلت ہے علم کے حاصل کرنے کی، ٹھیک ہے، لطلبوہ، تو اس کو کیا کرتے؟ طلب کرتے، ولو بسفک المہج، چاہے اپنے آبرو کو برباد کر کے، ٹھیک ہے، وخوض اللجج، لجج کے کیا معنی لکھا ہے بیٹا؟ لجج، ہاں، الہا کسی چیز کا بہت زیادہ کوشش کرنا، گہرائیوں میں اتر کے گہرائیوں میں اتر کر، ہاں وہی ہے لوگوں کے علم دین کی فضیلت پتہ چل جائے، سمندر میں غوطہ جانو کیا، ہاں تو کیا ہے وہ گہرائیوں میں اتر کر اس کو حاصل کرنا چاہے۔ خوض کہتے ہیں کسی چیز میں ڈوب جانا۔ کہہ رہے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگ جانتے، ما فی طلب العلم لطلبوہ، کہ علم کا طلب کرنے کی کیا فضیلت ہے، لطلبوہ، تو لوگ اس کو طلب کرتے، ولو بسفک المہج وخوض اللجج، چاہے وہ آبرو ریزی سے یا خون بہانے کے ذریعے ہوتا یا گہرائیوں اور خطرہ مول لینے کی صورت میں ہوتا، ہر حالت میں وہ علم کو حاصل کرتے۔ کہنا ان اللہ تعالی اوحا الی دانیال، دانیال ایک نبی کا نام ہے، کہ خداوند عالم نے جناب دانیال پہ وحی کی، ان امقت عبادی الی الجاہل المستخفی باہل العلم، کہہ رہے ہیں کہ امقت، مقت کہتے ہیں بیٹا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل، ہاں، کہ جس پر خداوند عالم کا عذاب یا اس پر کیا ہو، ناراضگی کا سبب بنتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو مقت کہتے ہیں۔ ان امقت عبادی، کہ بے شک ایسا بندہ کہ جس سے میں بہت زیادہ ناراض رہتا ہوں، الی الجاہل المستخفی باہل العلم، ایسا جاہل ہے کہ جو اہل علم کی کیا کرتا ہو، حقارت کرتا ہو، اس کو کم جانتا ہو، اس کی منزلت کو کم آنکتا ہو، التارکی للاقتداء بہم، جو علماء کی کیا کرتا ہو، اقتداء نہ کرتا ہو، اقتداء کو چھوڑ چکا ہو، وَإِنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي إِلَى التَّقِيِّ الطَّالِبِ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ، کہہ رہے اور میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو ثواب کو طلب کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جزیل یعنی وافر مقدار میں۔
اللازمی للعلماء، یا جو علماء کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، التابع للعلماء، اور علماء کی اتباع کرتا ہے، یعنی حلیم افراد کی پیروی کرتا ہے، القابل عن الحکماء، اور علماء سے جو کچھ اسے علم حاصل ہوتا ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ قابل، یعنی قبول کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو علماء کے ساتھ رہے، علماء کی اتباع کرے، حکماء سے جو کچھ حاصل ہو اس کو سیکھے اور قبول کرے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور جس سے میں سب سے زیادہ اپنے بندوں میں ناراض رہتا ہوں وہ ایسا جاہل ہے کہ جو علماء کی کیا کرتا ہے؟ احقارت کرتا ہے اور ان کی اقتداء کو ترک کرتا ہے۔ تو انقطع عبادی ہے، میرے بندوں میں سب سے زیادہ ایسا ہے کہ جس سے میں ناراض ہوں، جس پر میرا عذاب ہو۔ وعن الباقر علیہ السلام من علم باب ہدى فلہ مثل اجر من عمل بہ، کہ جو علم کا ایک باب تعلیم دیتا ہے، من علم باب الہدى، ٹھیک ہے، جو ہدایت کا ایک باب تعلیم دیتا ہے، فلہ اجر من عمل بہ، تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اس جیسا اجر ملتا ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے اس ہدایت کے سکھانے والے کو اجر وہی اجر ملے گا۔ مثلا آپ کسی کو اچھی بات بتا دیں، اگر اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو وہی ملے گا جو اس کو عمل کرنے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کچھ کسی کو غلط بات سکھائیں گے تو جو عذاب کا وہ شکار ہو رہا ہے اسی عذاب میں ہم مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہنا من علم باب الہدى، جو ہدایت کا ایک باب تعلیم دے دے، فلہ مثل اجر، تو اس کے لیے اسی جیسا اجر ہے، من عمل بہ، جو اس پر عمل کر رہا ہے۔ ہم نے کسی کو ایک زانیہ کا نمبر دیا، ہم نے کہا لو علی حسین اس نمبر پہ کال کر کے دیکھنا۔ ابھی تک میں زانیہ کے پاس میں جاتا تھا، میں گناہ گار ہوتا تھا، ابھی میں نے ایک ذریعہ بنا کے ان کو بھی کیا کر دیا؟ وہی بھیج دیا، تو اب یہ بھی گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی گناہ کر رہے ہیں، تو جو سزا کا یہ حقدار ہوں گے وہی سزا ہمیں ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم آپ کو کوئی نیکی سکھا دے رہے ہیں، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جو عمل کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے وہی اس کے سکھانے والوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کو غلط بات نہیں بتائے، کسی کے گناہ میں شریک نہ ہو، کسی کی گناہ میں مددگار نہ بنے، کوئی حرام کام کر رہا ہو اس میں کسی طرح سے شریک نہ ہو، کیونکہ اس کا بھی اجر کس کا ہو جائے گا؟ آپ کا ہو جائے گا۔ بین نہیں ہوگا، وہی اجر ملے گا۔ من علم بابا، چونکہ ویسے ہی ہوگا نا، ہاں، یعنی ایک ہدایت سکھانے کا اگر آپ کو عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے، مثلا کوئی گھر میں نماز پڑھتا تھا، آپ اس کو مسجد میں لے آئے تو مسجد میں ثواب پڑھنے کا جو ثواب اس کو مل رہا ہے وہی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَا يَنْقُصُ أُولَئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور کسی بھی طریقے سے وہ لوگ اس کے اجر سے کم نہیں حاصل کریں گے۔ آگے بولا رہا وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمَلَ بِهِ، کہ اگر کوئی ایک گمراہی کا بات کسی کو تعلیم دیتا ہے، کان علیہ مثل اوزار، تو اس کے لیے ویسا ہی وزر ہوتا ہے، ویسا ہی بوجھ ہوتا ہے، من عمل بہ، اس کا گناہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس پر وہ عمل کرنے والے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کبھی بھی کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دے، گناہ میں اس کے مددگار نہ بنے، شریعت سے ہٹ کے کوئی اگر کام ہے تو اس کو انجام نہ دے۔ لا ينقص اولئک من اجورہم شیئا، ٹھیک ہے، وہ لوگ ان کے اجر سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے۔ وعنہ علیہ السلام عالم ينتفع بعلمہ افضل من 70,000 عابد، کہ ایک ایسا عالم کہ جس کے علم سے استفادہ کیا جا رہا ہو وہ 70,000 عابدوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔
شہید اول ہے ان کے علم سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شہید ثانی ہے ان کے علم سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ علامہ ہلی ہے ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صحیح ہے؟ سید رضی ہے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو جن کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیا ہوگا؟ وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر مل رہا ہے. والحمدللہ رب العالمین.